سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ کا بے حد شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو بندوں کی مغفرت کرانے کے لیے آتا ہے، جنت میں داخل کرنے کے لیے آتا ہے، جہنم سے نکالنے کے لیے آتا ہے، آگ سے بچانے کے لیے آتا ہے، شیطان کے لیے ڈھال بن کے آتا ہے۔ اس مہینہ کا پہلا عشرہ سراپا رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور آخری عشرہ جو ہے یہ جہنم سے نجات دلانے والا عشرہ ہے۔ یہ تین عشروں پر مشتمل ہے یہ مہینہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے ہم سبوں کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا بھی اور زندگی گزارنے کے لیے طریقہ بھی بتایا، اور گناہوں کے معاف ہونے کا جو ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کے کمانے کا سیزن کا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ سیزن ہے، ہر ایک کے لیے ایک سیزن آتا ہے، کسانوں کے لیے بھی سیزن آتا ہے، جیسے وہ دھان کا مہینہ ہوتا ہے، کھیتی کرنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اکثر لوگ، آپ لوگ کسان ہیں، آپ لوگ خود اس حالات سے گزرتے ہیں کہ کھیت میں، دھوپ میں، بارش میں، گرمی میں، خاص طور سے دھان کے لگانے کے زمانے میں سخت گرمی کا زمانہ، سخت بارش کا زمانہ، دھوپ کا زمانہ، اور ایسے میں آپ دن بھر کھیت میں کھڑے رہ جاتے ہیں، مزدوروں کے پیچھے لگے ہیں، ہل چلا رہے ہیں، کھاد ڈال رہے ہیں، بیج ڈال رہے ہیں، صرف اس امید پر اور اس توقع پر کہ آج اگر ہم 10 دن 5 دن کھیتی میں لگا دیتے ہیں اور اس سیزن کے زمانے کو کام میں لے آتے ہیں تو آگے چل کر کے جو 6 مہینے سال بھر جب ہم گزاریں گے تو آرام سے گزاریں گے۔ کھیت گھر میں دھان ہوگا، چاول ہوگا، ہم کھائیں گے، بچے کھائیں گے، آرام سے دن گزریں گے، ضروریات پوری ہوں گی۔ اس لیے آپ دن بھر دھوپ میں کھڑے رہ کر کے اس سیزن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاجر لوگوں کو تجارت کرتے ہوئے جب سیزن کا مہینہ آتا ہے، عید کا موسم ہوتا ہے، عید سے پہلے کا، بقرعید سے پہلے کا، کسی کوئی تہوار کا زمانہ ہوتا ہے تو ہمارے تاجر لوگ دن بھر رات بھر دکان کھول کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور گراہک کا انتظار کرتے رہتے ہیں، کسٹمر کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنا کسٹمر پہنچتا ہے اس کو کھڑے ہونے میں خوشی، رات میں جگنے میں خوشی۔ اسی طرح سے کسان کو کھیت میں کھڑے رہنے میں خوشی، دھان کاٹنے کے زمانے میں، مکئی کاٹنے کے زمانے میں نہایت خوشی ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ آگے کے جو ایام آ رہے ہیں وہ اچھے گزریں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ سال میں
ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا ہے جو نیکیوں کے کمانے کا سیزن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندے کے نیکیوں کی جو نیکیاں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا رحیم ہے کہ آپ ایک بار سبحان اللہ پڑھیں گے تو 70 بار سبحان اللہ کہنے کا اللہ میاں ثواب دے گا۔ ایک رکعت پڑھیں گے 70 رکعت پڑھنے کا ثواب دے گا، اور ایک بار فرض پڑھیں گے 70 فرض پڑھنے کے برابر دے گا اللہ تعالیٰ بدلہ اور اس کا صلہ دے گا۔ اور اگر آپ نفل پڑھیں گے اس مہینے میں تو نفل کا درجہ اور مقام اللہ تعالیٰ فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، بہت عقل مند وہ انسان ہے جو اس ایک مہینے کی قدر کرتا ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے، قدر کی رات شب قدر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ رات جس بندے کو مل گئی اس کے لیے 80 سال سے زیادہ نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے گا، درجہ عطا فرمائے گا۔ یہ مہینہ آیا ہی اس لیے ہے کہ ہم کو ہماری مغفرت کرا دے، اللہ کے سامنے ہمیں معزز بنا دے۔ یہ مہینہ اس لیے آیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اس بات کا اہتمام کریں کہ اس مہینے میں، اس سیزن کے مہینے میں، جس طرح آپ سیزن میں بحیثیت کسان وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں، بحیثیت مومن ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مہینے کا ایک لمحہ بھی ہمارا غفلت میں نہ گزر جائے، غفلت میں نہ گزرے۔ ہمیشہ ہماری زبان پہ تسبیح ہو، ذکر ہو، رطب اللسان رہے ہماری زبان، رطب اللسان ہو اللہ کے ذکر سے۔ نماز، کوئی نماز چھوٹے نہیں ہم سے، ساری نماز فرض 5 وقت کی نمازیں ہیں، پانچوں نماز ہم مسجد میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہر نماز سے پہلے کچھ سنت ہیں، نماز کے بعد بھی کچھ سنت اور نوافل ہیں، ان کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ یہ موقع ملا آپ کو، یہ وقت گزر جائے گا تو افسوس ہوگا، کافی افسوس ملیں گے۔ آپ میں ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان کتنے لوگ تھے گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، لیکن آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا۔ آج یہ رمضان کا مہینہ اسے نہیں مل سکا۔ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اس میں کہ ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ زبان کی حفاظت کریں، آنکھ کی حفاظت کریں، اور ہاتھ کی حفاظت کریں، پاؤں کی حفاظت کریں۔ روزہ کا ایک طریقہ یہ ہے، ایک روزہ تو یہ ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک نہ کھائیں، نہ پئیں، نہ بیوی سے ملیں، دور رہیں۔ ایک روزہ یہ ہے، روزہ پورا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر جو اعضاء دیے ہیں ان اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے، اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا ہے، اس کی قدردانی کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکتے ہیں، بیوی کے پاس جانے سے رکتے ہیں، اسی طرح سے ہم روزہ رکھیں اس بات کا کہ ہماری آنکھ غلط استعمال نہیں ہوگی۔ آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ۔ موبائل میں ہمارے نوجوان بھائی، ہمارے نوجوان عزیز وقت گزارتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ توبہ کر لیں کہ اس پورے مہینے میں ہم اس آنکھ کا روزہ رکھیں گے، اس کان سے گانا نہیں سنیں گے، اس کان کا روزہ رکھیں گے، زبان کا بھی روزہ رکھیں گے، اور اسی طریقے سے دل کا اور دماغ کا بھی روزہ رکھیں گے کہ غلط بات نہیں سوچیں گے، غلط بات نہیں بولیں گے، غلط چیز کو نہیں دیکھیں گے، غیر محرم کو نہیں دیکھیں گے، عورتوں کو، لڑکیوں کو نہیں گھوریں گے، نہیں دیکھیں گے، شہوت کے قریب نہیں جائیں گے۔ ایک مہینہ آپ مشق کر لیں، ٹریننگ کر لیں، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کیسا نور ڈالے گا، کیسی روشنی ڈالے گا، کیسی برکت ڈالے گا اللہ تعالیٰ کہ سال بھر آپ اپنی زندگی میں بالکل بہت بڑا فرق کو محسوس کریں گے۔
جو جس اعتبار سے ہے، اللہ نے جس کو جس حیثیت کا بنایا ہے اس حیثیت سے رمضان کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کو مالدار بنایا اللہ نے، پیسہ دیا ہے، دولت دیا ہے، اس کی مالداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں وہ خرچ کرنے کے اپنے جذبات میں اور اضافہ کر لیں۔ 1 روپے خرچ کریں گے 70 روپے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا بدلہ دے گا۔ آپ کو اللہ نے حافظ قرآن بنایا ہے، قرآن کا حافظ بنایا ہے، قرآن پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے والا بنایا ہے۔ دیکھ کے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں تو قرآن کی تلاوت خوب کریں، قرآن کی تلاوت ایسی کریں کہ قرآن کا نور آپ کے رگ و ریشے میں اتر جائے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہماری ہدایت کے لیے، اور اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان کا عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پہ ایک بار اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور وہاں سے بالترتیب 23 سال کی مدت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جو قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کی تلاوت پر، ایک حرف کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ غیر رمضان میں 10 نیکی عطا کرتے ہیں۔ تو آپ جوڑ لیجئے، قرآن مجید کے ایک حرف پر ہر 70 گنا اضافہ کر دیجئے، ہر حرف پر 70 گنا اضافہ کرتے چلے جائیے، اللہ تعالیٰ اتنی نیکی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ کے بہت سارے بندے، نیک بندے ایسے بھی ہیں، آج بھی ہیں ایک دن میں 20 پارے اور ایک ختم القرآن مجید کر لیتے ہیں۔ اور عورتیں بھی بہت سارے ایسی ہیں کہ 20 پارے 15 پارے ایک دن میں پوری کر لیتی ہیں۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی عورتوں کا حال لکھا ہے، آپ تبلیغی نصاب پڑھتے ہیں، انہوں نے خود لکھا ہے کہ میرے گھر کی عورتیں روزانہ گھر کا کام کاج کرتے ہوئے، برتن مانجتے ہوئے، کپڑا دھونے کے باوجود اور کھانا بنانے کے باوجود 20 پارے روزانہ ہمارے گھر کی عورتیں تلاوت کر لیتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، وقت کو فارغ کیجئے، نکالیے، یہ سیزن کا مہینہ ہے، آپ وقت میں بہت سارا کام کر لیتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں کچھ وقت کو فارغ کیجئے کہ ہم تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے۔ پھر یہ موقع نہیں ملے گا، یہ ایام نہیں ملیں گے، مبارک ایام جب گزر جائیں گے تو ہم اور آپ افسوس کرتے ہوئے رہ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہمیں اللہ میاں نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، تو تلاوت کثرت سے کریں۔ جو ذکر کر سکتے ہیں تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے ان کو بھی اللہ نے محروم نہیں کیا۔ آپ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ پڑھتے جائیں، دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر کیسی برکت ظاہر ہوگی۔ سب کو اللہ نے کسی کو محروم نہیں کیا ہے۔ کوئی تلاوت کر سکتا ہے تو تلاوت کریں، ذکر کر سکتے ہیں ذکر کریں، عبادت کر سکتے ہیں عبادت کریں، تراویح کا اہتمام کریں، تراویح کا خوب اہتمام کریں، حافظ کے پیچھے خوب غور سے قرآن کو سنیں۔ اللہ کا کلام جب پڑھا جائے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، حافظ کو بھی پابند کیجیے اپنی مسجد کے اندر کہ وہ تیزی سے نہ پڑھے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے۔ آج ایک مزاج بن گیا ہے حافظوں کا، ہر جگہ لوگوں کا، سننے والوں کا بھی اور سنانے والوں کا بھی یہ مزاج بن گیا ہے کہ تیز رفتار حافظ ہونا چاہیے، اب بالکل کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ پڑھتا چلا جائے، نہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے۔ تراویح کا مطلب ہی ہے آرام، تراویح تربیہ سے بنا ہے، سکون کے ساتھ تراویح پڑھنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے۔ ایک تراویح کے بیچ میں 4 رکعت پہ تربیہ ہوتا ہے، تربیہ میں اتنی دیر بیٹھنا چاہیے جتنی دیر آپ نے 4 رکعت نماز پڑھا ہے تراویح کی نماز، اتنی دیر بیٹھ کر کے ذکر کریں، سبحان اللہ پڑھیں۔ یہ سب طریقہ ہماری زندگی سے نکل گیا ہے، اس کا اہتمام کیجئے کہ تراویح کا اہتمام، حافظ کو پابند کیجئے کہ بالکل ٹھہر ٹھہر کے پڑھے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کا کلام ہے، ہمارے اوپر نازل، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔
قرآن کے بارے میں اللہ میاں نے خود کہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے پہاڑ پر بھی، لو انزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ پہاڑ پر خوف طاری ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا، جیسے بجلی کے اندر ایک پاور ہے، ایک قوت ہے، آپ نے اس بجلی کی قوت کو اور پاور کو، اس طاقت کو اس ڈھکن کے ذریعے، جو پلاسٹک کا ڈھکن ہے، جو پنی ہے، آپ نے اس کے اوپر بجلی پر کوبر چڑھا دیا ہے تو اس بجلی کو آپ نے کنٹرول کر لیا، ورنہ آپ کھلے طور پر بجلی کے تار کو آپ چھو لیں تو اس کا کرنٹ ظاہر ہوگا، آپ اسی وقت ختم ہو جائیں گے، بڑی سے بڑی طاقت اس کی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو، اپنی کتاب کو، اپنی زبان کو، اپنے کلام کو الفاظ کے اللہ تعالیٰ نے کوبھر میں ڈال دیا ہے۔ اگر یہ الفاظ کے کالم میں نہیں ہوتا، کوبھر میں نہیں ہوتا تو کوئی طاقت اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، دل پھٹ جاتے، انسان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کی تجلی تھوڑی سی پہاڑ پہ ظاہر ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے۔ ڈائریکٹ یہ کلام اگر ہمارے سینے میں آ جاتا تو حافظ کا سینہ پھٹ جاتا، انسان برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے الفاظ کے کوبھر میں ڈال کر کے یہ قرآن ہمیں عطا کیا ہے تاکہ ہم اس کے متحمل ہو سکیں، اس کو برداشت کر سکیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، یہ سمجھ کر کے کہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ہماری ہدایت ہے، اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے، چھٹا روزہ شروع ہو رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا بھی نہیں تھا، لوگ پریشان تھے کیسے گزرے گا، چھٹا روزہ گزر رہا ہے، جو بقیہ روزہ ہے وہ بھی گزر جائے گا، اور آپ جتنا گناہوں سے بچیں گے اسی طرح اسی قدر روزہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ جو آدمی آنکھ کو غلط استعمال کرتا ہے، کان